بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في القرآن الكريم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. مکافانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکافانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے. جناب صدر، حاضرین جلسہ اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا. تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو. تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا قرآن پیش کر دیتے. تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے. تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو. طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو. تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء و ادباء کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہے. تم نظم و نثر کے استاذ ہو، ماہرین فن ہو، تو اس جیسا قرآن پیش کر دو. ارشاد فرمایا: ام یقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو. سامعین کرام، دراصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے. آپ ہی کی زبانی کہلوایا ہے: قل ما یکون لی ان ابدلہ تلقاء نفسی. اس معجزہ نمائی نے صرف 23 سال میں ایک حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا تھا، اور انہی تنخو، گوار اور بددعا کو حلم و اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا. آج بھی اس میں یہی تاثیر ہے. آج بھی اس کے پڑھنے سے دل و دماغ روشن اور ضمیر بیدار ہو جاتا ہے. آئیے ہم اس معطر خزینے سے اپنے دامن کو بھر لیں اور اس قرآنی خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں. اللہ میں اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.